لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا، تعریفات و تقدیسات، بڑائی کی بریائی کے بعد، اور نبی مکرم علیہ التحیۃ و تسلیم پہ درود و سلام کے بعد، آج کی نشست میں چیدہ غیر شرعی وظائف کے تذکرے سے پہلے دین کی کچھ بنیادوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین میں شریعت سازی کا حق نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی محدث و فقیہ کو ہے، نہ کسی مجتہد کو ہے۔ دین اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحی کا نام ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے، اور کتاب و سنت سے ماخوذ چیزوں کا نام دین ہے۔ مجھے اور آپ کو اور کسی بھی شخص کو دین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ شورى میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے کوئی شریک ہیں جنہوں نے دین میں ایسی باتیں جاری کر دی ہیں لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کوئی اجازت ہی نہیں دی، اپنی مرضی سے دین بنا لیا ہے۔ جو شخص اپنی مرضی سے دین بناتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے رب کے مقابلے میں ایک شریک کھڑا ہے۔ جس طرح رب شریعت نازل فرماتا ہے اس طرح یہ بھی کوئی شریعت بنا رہا ہے، لہذا کسی بھی شخص کو شریعت بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، دین لینا کہاں سے ہے؟ ہم نے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بغیر دلیل کے منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے میری طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اور اس کو پتا بھی ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے، مسنون وظائف ہے، فرمایا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے کہ آدمی کوئی چیز بغیر دلیل کے اپنے نبی کی طرف منسوب کرے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، لہذا تحقیق کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنی سنائی بات ہے آدمی وہی آگے پہنچاتا چلا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ میں نے فیس بک کھول لی، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، مجھے فلاں آدمی نے وظیفہ بتا دیا، میں بھی ویسے ہی کرنا شروع ہو گیا، نہیں میں نے تحقیق کی، نہیں میں نے سوچا کہ دلیل کیا ہے، آیا کہاں سے ہے، کیا رسول اللہ کی مہر موجود ہے کہ نہیں، کیا اس میں شریعت کا کوئی ضابطہ اور قانون بھی ہے کہ نہیں۔ جہاں سے آیا جیسے آیا آگے پھیلاتے چلے گئے اور شیئر کرتے چلے گئے، پھیلتا چلا گیا، اور ہر شخص وظیفے بنانا شروع ہو گیا اور بتانا شروع ہو گیا، اور لوگ اس پہ عمل کرتے رہے۔ یاد رکھیے ہمارا دین تحقیق کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس بھی جب کوئی بات آتی تو تحقیق کرتے تھے۔ کوئی عام بات کرنے والا بھی بات کرتا تحقیق کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے، ہدہد غائب تھا، جب ہدہد واپس آیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں سبا بستی سے آیا ہوں، انہوں نے ملکہ ایک عورت کو اپنا حاکم بنایا ہوا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے، اور وہ سورج کے پجاری ہیں، اللہ کے چھوڑ کر غیروں کے سجدے کر رہے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ٹھیک ہے تو بات لے کے آیا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تیری بات میں صداقت ہے یا تیری بات میں صداقت نہیں ہے۔ تحقیق کی،
اور تحقیق کے لیے پھر اس کو خط دے کر بھیجا کہ کیا جواب دیتے ہیں. تو اس واقعے نے مجھے اور آپ کو اس موقع پر غور کا موقع دیا کہ ہم سوچیں کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے اس کو ایسے نہ لے لیا جائے بلکہ تحقیق کی جائے. یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے یوسف کا کرتا لے کے آئے ہیں اور اس پہ خون لگا کے لے کے آئے ہیں. باپ نے یقین نہیں کیا، کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا. جب اس کو ٹٹول کے دیکھا تو عجیب و غریب چیز کہ کپڑا تو محفوظ اور اس پہ خون لگا ہوا یا جیسی بھی کیفیت، تو کہا کہ یہ تمہارا ہی گڑا ہوا ہے. تحقیق کے زاویے بتائے کہ کسی کی بات کو جیسے سنا ویسے نہیں مان لیتے، تحقیق کیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تحقیق کرتے تھے. اس لیے محترم بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ شرعی وظائف کیا ہیں اور غیر شرعی کیا ہیں. ہر چیز میں، اذکار میں، معاملات میں، وظائف میں، ادعیہ میں پوری تحقیق کے ساتھ. بسا اوقات وظائف منقول ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں ہوتے ہیں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، طبرانی میں، کتب احادیث میں، لیکن بیان کرنے والے وہ اشخاص، وہ راوی، وہ بندے معتبر نہیں ہوتے. ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، جھوٹ کا عنصر پایا جاتا ہے، حافظے کی خرابی کا عنصر پایا جاتا ہے، یا کوئی اور ایسے اسباب پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے بات قابل قبول نہیں ہوتی. تو یہ مت سوچیں کہ جناب کسی نے ترمذی کا حوالہ دے دیا، حدیث کا حوالہ دے دیا تو جس نے دے دیا تو بس ہمیں تو مل گیا، ہم تو عمل کریں گے. ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ بناوٹی بات کے آگے لکھ دیتے ہیں بخاری، کبھی بناوٹی بات کے آگے لکھ دیتے ہیں مسلم. جب تحقیق کریں پوری بخاری میں، پوری صحیح مسلم میں کہیں بھی اس بات کا وجود نہیں ہوتا. پوری تحقیق کی ضرورت ہے، راویوں کو پرکھنے کی. لیکن عام آدمی کیسے پرکھے گا؟ اس کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ ماہر علماء کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے دلیل طلب کرے اور پوری سوچ فکر کے زاویوں سے اس کو پرکھنے کی کوشش کرے، اہل علم سے رابطہ کرے تاکہ وہ اس کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو ہمیں اس بات کی پہچان کرنا ضروری ہے. محترم بھائیو اور بزرگوں، یہ چند تمہیدی باتیں عرض کرنے کے بعد ایک دو اور باتیں عرض کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی احکام میں تو تحقیق ضروری ہے، لیکن فضائل اعمال میں جیسی بھی روایت قابل قبول ہے، ضعیف روایات بھی چل جاتی ہیں. جن لوگوں نے دین میں محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، زندگیاں کپائی ہیں، انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا فرق فی عمل الحدیث بین الاحکام والفضائل. چاہے احکام کی حدیث ہو یا فضائل کی، قبولیت حدیث میں کوئی فرق نہیں. اذ الکل شرع، جہاں احکام شریعت ہیں یہاں فضائل بھی شریعت ہیں. جب یہ شریعت ہے تو ضابطہ ایک ہے، چاہے بات احکام کی ہو تب بھی صحیح روایت کی ضرورت ہے، بات فضائل کی ہو تب بھی صحیح بات کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ فضائل میں ہم جیسی مرضی روایت ہو نبی کی طرف منسوب کر دیں اور احکام میں تحقیق کریں. بات تو اصل یہ ہے کہ جس کی نسبت میں اللہ کے نبی کی طرف کر رہا ہوں مجھے احساس ہونا چاہیے اگر میں نے جانتے بوجھتے کمزور روایت کی نسبت اللہ کی طرف، نبی کی طرف کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات تو رسول اللہ کی نہ ہو اور میرا آخرت میں مواخذہ ہو جائے. اس لیے مسئلہ بڑا حساس ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے اگر میرے بس میں ہو تو میں کوئی ایک بات بھی یہ نہ کہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، لیکن چونکہ دین اللہ کے نبی سے لینا ہے، جہاں پختگی سے یقین ہوتا تھا پھر کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ احتیاط کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں وظائف بنا لیے ہیں. آئیے ہم چند کی طرف اشارتاً باتیں کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اذان ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں پر لگا لیتے ہیں. دیکھا کبھی آپ نے؟
جب بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہوئے آنکھوں پہ لگاتے ہیں, کچھ پڑھتے بھی ہیں. جب میں نے اس بات پہ غور کیا تو مجھے بعض لوگوں کی کتابوں میں روایات بنائی ہوئی ملی. فتاوی شامی کے حوالے سے, مقیاس صلاۃ کتاب کے اندر بھی اور بھی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے. بڑے زور اور تاکید سے لوگوں کو ابھارا گیا, کہا گیا کہ جناب جب بھی اذان کے اندر آپ پہلی مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان میں یہ کلمہ سنتے ہو تو اس وقت تم نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو. اب جب دوسری مرتبہ وہ کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تو کہنا ہے یا رسول اللہ قرۃ عینی بک, اللہ کے نبی میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے ساتھ ہے. اللہم متعنی بسمعی و بصری. اور یہ کلمات کہیں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ قائدہ الی الجنہ, جو آدمی اپنی انگوٹھوں کی بیک سائڈ کو اس طرح اپنی آنکھوں پہ رکھ کے یہ کلمات کہے گا, اللہ کے پیغمبر اس کو جنت کی راہ پہ لے جائیں گے. یہ بات فتاوی شامی کے حوالے سے مقیاس صلاۃ اور احناف کی بہت سی کتب کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے. اس لیے یہ لوگ اہل بدعت جب یہ اذان کے کلمات میں انگوٹھے چومتے ہوئے آنکھوں پہ رکھتے ہیں تو یہ دعائیہ کلمات بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں. عام لوگ تو نہیں پڑھتے, لیکن جن کو سکھایا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں. اور یہ بات بنا رکھی ہے, ایسا کرنے والے کو اللہ کے نبی جنت میں لے کے جائیں گے. حالانکہ آپ دیکھیں میرے اور آپ کے پیغمبر کی حدیث کیا تھی؟ قولوا مثل ما یقول المؤذن, تم بس وہ کلمات کو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اگر اس نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا ہے تو تم نے بھی یہی کلمہ دہرانا ہے. تم نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی بات نہیں کرنی, تم نے قرۃ عینی کی بات نہیں کرنی, تم نے اللہم متعنی و سمعی و بصری یہ کلمات اس مقام پہ نہیں کہنے, بلکہ آپ نے فرمایا قولوا مثل ما یقول المؤذن. جو آدمی نبی کی حدیث چھوڑ کے بناوٹی وظیفہ بنا کے اور پھر یہ بشارتیں دیتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو جنت میں آگے لے کر جائیں گے, یہ ساری باتیں اس کو سوچ لینا چاہیے. کیا دلیل ہے اس کی, کیا اس کا سورس ہے, کیا اس کا حوالہ ہے, کہاں سے یہ بات آئی ہے؟ آپ پورے ذخیرہ احادیث کو پرکھ لیں, کوئی ایک بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں. تو اتنی بڑی بات اللہ کے نبی کے ذمہ لگا کے امت کو ایک کام پہ لگا دینا, من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو آدمی کو سوچ لینا چاہیے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بن جائے گا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں اور اذکار کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں لفظوں کا بھی رد و بدل نہ کیا جائے. اذان کا جواب شروع ہوتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. آگے اور لوگ کیا پڑھتے ہیں, آپ ٹی وی پر بھی سنتے ہیں والدرجات, یہ والدرجات الرفیعہ کے الفاظ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر بھی جب اذان کا جواب ہو رہا ہوتا ہے یہی کلمات دہرائے جاتے ہیں. جب رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہے تو ایک لفظ کا بھی رد و بدل, جہاں پہ مسنون مقامات پہ اللہ کے نبی نے خاص دعائیں اذکار بتائے ہیں, ہمیں صحیح بخاری کی یہ حدیث ذہن نشین کر لینی چاہیے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی نصیحت فرمائی, اذا آویت الی فراشک, جب اپنے بستر پہ آتا ہے تو تیری آخری کلام کیا ہونی چاہیے؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو رات کو یہ کلمات پڑھ کے سویا ہے فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ, اس رات تیری موت واقع ہو گئی
تو میں نبی زبان نبوت سے بشارت دیتا ہوں تیری موت فطرت پہ ہوگی، اللہ فطرت اسلام پہ تجھے موت دے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وظیفہ سننے کے بعد آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ جب سنانا شروع کیا تو وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ پر کیا پڑھا؟ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اب اللہ کے پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ہمارا اذان میں اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہمارا کلمہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ آپ کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس نے نبی کی جگہ پر ورسولک کا لفظ بولا تو پیغمبر نے ٹوک دیا، کہا برا رضی اللہ عنہ جیسے میں نے سکھایا ہے ویسے کہو۔ یہاں پہ لفظ کے بھی رد و بدل کی اجازت نہیں دی۔ جہاں اللہ کے پیغمبر مسنون اذکار میں لفظ کو بھی آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے تو وہاں پر لفظوں کے اضافے بھی ہمارے لیے درست نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ وضو شروع کرتے ہیں، چہرہ دھوتے تو اور دعا پڑھتے ہیں، بازو دھوتے ہیں تو الگ دعا بنائی ہوئی ہے۔ وضو کے ایک ایک عضو کی دعائیں لوگوں نے لکھ کر لگائی ہوئی ہیں، اور پھر لوگوں نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں کہ جناب ہاتھ دھونے کی کیا دعا ہے، چہرہ دھونے کی دعا کیا ہے، بازو کی کیا دعا ہے۔ تو یہ دعائیں کہاں سے آئیں؟ یہ لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں، کہیں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں بیان فرمائیں۔ بعض لوگ بسم اللہ الحمدللہ کہہ کر وضو شروع کرتے قلیل ہیں، لیکن یہ بات بھی ثابت نہیں۔ تو بہر صورت وضو کے درمیان کوئی دعائیں نہیں ہیں، وضو کے اختتام پہ شروع میں بسم اللہ ہے، آخر کی دعا ہے، ہر عضو پہ دعائیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نمازوں کے حوالے سے بھی بہت سارے وظائف لوگوں نے خود ہی بنا لی ہیں۔ شروع میں نیت شروع کر دی، 2 رکعت فرض نماز پیچھے سے امام کے، کس نے بتایا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، دل کے ارادے کا نام تھا نیت، زبان سے کس نے کہا؟ پھر ہر نمازی کا یہ وظیفہ بن گیا، اور لوگ کہتے ہیں نیت کریں گے نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ بھائی نیت لازم ہے، نیت کہتے کسے ہیں؟ ہدایہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے النیت فعل القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب ساری امت کے علماء سمجھتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، پھر سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں باجماعت نماز کا آغاز کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیچھے پڑتے تھے، کبھی کسی مقتدی نے یا آپ نے زبان کے ساتھ الگ سے نیت کرنے کا کوئی طریقہ جاری کیا ہو؟ جب ثبوت مصطفیٰ سے نہیں ہے تو یہ نیت کے الفاظ کا وظیفہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر نماز جنازہ شروع ہوتی ہے تو فاتحہ تو پڑھتے نہیں، لیکن ثنا شروع کی، کہا ثنا ضروری ہے، اور ثنا کے لیے روایتیں بنائی وہ بھی ضعیف، اور پھر وہاں پر بھی ثنا کے الفاظ بھی بدل دیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک۔ یہ جل ثناؤک کے لفظ کس نے بیان کیے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے۔ اگر نماز میں ثنا سکھائی ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لیکن آپ جائیں جنازگاہوں میں، آپ وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے دیکھیں گے، لکھی ہوئی ثنا کو پڑھیں گے، نہیں یقین تو جا کر دوبارہ دیکھ لیجئے، وہاں پر جل ثناؤک کے لفظ شامل ہیں۔ یہ کس نے بتائے ہیں؟ نہ کسی حدیث کی کتاب میں، نہ رسول اللہ کی سیرت میں، نہ صحابہ کے عمل میں، نہ تابعین کے عمل میں، محدثین و فقہا نے نہیں بتایا، تو پھر آئے کہاں سے؟ کسی بھی شخص کو اپنی طرف سے الفاظ زائد کر کے اپنے اپنے وظیفے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تحقیق ضروری ہے، پرکھنا ضروری ہے، جانچ پڑتال لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے اندر کوئی اپنی طرف سے بات ایجاد کر کے ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کو ناراض کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حضرات کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز ختم ہوتی ہے تو
بعض لوگ سر پہ اس طرح ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر ایک دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ خصوصاً ہمارے دیوبندی بھائیوں میں، بریلوی حضرات میں قلیل، لیکن دیوبندیوں میں بہت کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پایا جاتا ہے. ہمارے بعض، میں نے متاثر دیکھا لوگوں کو کہ بعض اہل حدیث کہلانے والے افراد نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا. کسی نے بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آئیے اس بات کی تحقیق کے لیے دو روایات پہ غور کریں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ طبرانی میں لے کے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی الکامل میں امام ابن عدی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور بھی بعض محدثین نے اور محققین نے اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے. اور اللہ کے نبی کی طرف یہ بات منسوب کی کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو اپنا سر اپنی پیشانی پہ رکھو اور اس کے بعد یہ کلمات کہو. وہ کلمات کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، اذهب عن الہم والحزن، کہ میں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں، اللہ میرے غم پریشانیاں دور کر دے. یہ دعا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک اور روایت میں لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا الہ غیرہ اللہم اذهب عن الحزن والہم. یہ دو روایتیں. اب اس کی سند پہ غور کیجیے. پہلی روایت کی سند کو بیان کرنے والا ایک شخص المدائنی الطویل، جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ موضوع اور بناوٹی روایتیں بیان کیا کرتا تھا. سلام الطویل المدائنی، موضوع روایات، من گھڑت روایات بیان کیا کرتا تھا. اور دوسرا راوی زید العمی ہے، ضعیف راوی ہے. تیسری سند میں کثیر ابن سلیم ہے، جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں متروک لا تحل الروایت عنہ، جس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے. ایسے شخص کی روایات کو جو جھوٹی روایتیں بیان کریں، جن سے روایت لینا بھی حلال نہ ہو، اور ان کی ضعیف بناوٹی روایتوں کو لے کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے اہل علم نے اگر امت کو لگایا اس بات پر، تو وہ علماء، وہ خطبہ، وہ دین کے داعی اور مبلغین، وہ ذمہ دار، وہ اس بات کے پوری طرح جواب دے ہیں کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی اور اس بات کو کیوں امت تک پہنچایا کہ جس کی آسانی ٹھیک نہیں تھی. اور پھر یہ کہنا کہ فضائل میں تو تحقیق اتنی ضروری نہیں ہوتی، اس میں ضعیف روایات بھی چل جاتی ہیں. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جب آپ کسی غیر ثابت شدہ بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے، بات فضائل کی ہو یا بات مسائل کی ہو، احکام کی، تحقیق ضروری ہے تاکہ نبی کی طرف غلط بات منسوب نہ ہو جائے. جمعے والے دن بعض لوگ جمعے کے بعد خاص بیٹھ کے 80 مرتبہ خاص درود پڑھتے ہیں. اور وہ درود کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی النبی الام واہلہ وسلم تسلیما. یہ درود پڑھتے ہیں. القول البدی یہ کتاب ہے امام سخاوی رحمہ اللہ کی، اس کے حوالے سے میں نے کراچی کے بنوریا ٹاؤن کے فتاوا کی ویب سائٹ پہ اس بات کو پڑھا تو بڑے بڑے ان کے مفتیان نے یہ لکھا ہوا سوال و جواب کے فتوے میں کہ جناب جمعے والے دن جو آدمی عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھے گا، 80 سال کی عبادت کا اجر مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے 80,000 گناہ معاف کر دیں گے. اب کسی گناہ کی معافی کے لیے اور عبادت کے لیے یہ کہنا 80 سال کی عبادت کا اجر ملے گا، بغیر دلیل کے ایسی بات کرنا شریعت سازی ہے، رب کے دین میں مداخلت ہے، منمانی ہے، شریعت کو بدلنے کی بات ہے. 80,000 گناہوں کی معافی کی دلیل پیش کر دینا. جب دلیل پیش کی گئی تو لکھا گیا القول البدی میں امام سخاوی نے نقل کیا ہے کہ جمعے کے دن یہ درود پڑھو اللہم صلی علی النبی الام واہلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ. اور میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جمعے کے بعد یہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنا اجر پانے کے لیے، لیکن نہیں سوچا کہ جس امام سخاوی نے نقل کیا ہے آگے کیا لکھا ہے. امام سخاوی لکھتے ہیں لم اجد لہو اصلا،
میں یہ نقل کر کے تمہیں واضح کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی کوئی اصل ملی نہیں ہے. بل احسبہ غیر صحیح، بلکہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. پھر تیسرا جملہ لکھا بل اجزم علی بطلانہ، میں پختگی سے کہتا ہوں کہ یہ باطل بات ہے. جمعے والا دن یہ درود کے فضائل باطل چیز ہے. اب امام سخاوی نے اتنی باتیں لکھی، لیکن افسوس ہے کہ بڑے بڑے مفتیان نے بغیر امام سخاوی کا قول نقل کیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہا پڑھا کرو یہ درود بڑے فضائل والے ہیں. پھر کیا کیا درود نہیں بنے. میں نے بعض اوقات دیکھا لوگ گاڑیوں میں چڑھتے ہیں، جناب درود، یہ جی 50 درود کی کتاب ہے، یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود ماہی ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود مکین ہے. یہ درود نور ہے، یہ درود پتہ نہیں نجات ہے، یہ درود فلاں ہے. پھر ہر درود کے الگ فضائل. درود ماہی پڑھو گے، ماہی کا معنی مچھلی. ایک بناوٹی روایت بنا لی کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی مچھلی کے لے کے آیا. اللہ کے نبی 3 دن سے آگ میں پکاتا ہوں، پکتی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا مچھلی بول، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ مچھلی بول لی. اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک آدمی نے یہ درود پڑھا تھا، مچھلی نے وہ درود سنا دیا، اس لیے مجھے آگ نہیں چھوتی. اللہ کے نبی نے کہا علی تو لکھ لے اس درود کو، اور جو بھی پڑھے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. یہ درود ماہی بن گیا. درود مکین ہے جی، آپ جس گھر میں صبح 1 مرتبہ پڑھیں گے خوشحالی ہو جائے گی، اور اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے تو مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. تہجد کے ٹائم میں 111 مرتبہ پڑھیں گے اور جمعے کی رات کو پڑھیں گے، 7 ہفتے پڑھیں گے تو ہر مراد پوری ہو جائے گی. کس نے بتایا مرادیں اس طرح پوری ہوتی ہیں؟ کس نے یہ درود بتائے، ان کے یہ فضائل بتائے؟ اور ایک اعلی حضرت نے تو پوری فضائل درود پہ کتاب ہی لکھ دی. اور پھر اس کو پڑھ کے دیکھیں کیا کیا اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب باتیں. حضرات یہ دین شریعت ہے، اور شریعت رب کے قرآن کا اور رسول اللہ کے فرامین کا نام ہے. اور پھر نبی کی طرف ایسی باتیں منسوب کر کے خام خواہ کے یہ فضائل اور اتنے درجات بیان کرنا یہ کسی کو حق نہیں. اگر ایسا کریں گے تو یاد رکھیے ثواب کی بجائے گناہ کے اندر آدمی چلا جائے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے شریعت میں الفاظ کے رد و بدل کی اجازت نہیں دی. امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں روایت دے کے آئے ہیں. سیدنا نافع مولا ابن عمر بیان کرتے ہیں ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما، ایک آدمی نے چھینک لی، قال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ کلمات کہے. اب دیکھیں کیا حرج ہے اس میں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. دیکھنے میں کلمات کتنے اچھے ہیں کہ اللہ کی حمد رسول اللہ پہ درود ہے، کیا حرج. لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چھینک آنے پر یہ کلمات کہنے والے سن، میں بھی رب کی حمد کا بھی قائل ہوں، رسول اللہ پہ درود کا بھی قائل ہوں، لیکن چھینک کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے صرف ہمیں جو سکھایا ہے الحمدللہ علی کل حال، اس موقع پہ درود نہیں سکھایا. جس موقع پہ مصطفیٰ نے جو کلمات سکھائے وہی پڑھنے ہیں، ساتھ درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارے کیا حال کیا ہوتا ہے، نماز ختم ہوئی لا الہ الا اللہ، شروع ہو گیا درود، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی کس نے یہاں پر درود کا یہ انداز اور توحید کا یہ کلمہ اور اس انداز سے بتایا؟ پھر وظائف کے اپنے اپنے معاملات. حضرات وقت اختصار کے ساتھ میں صرف اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف بڑھوں. میں اگر لوگوں کے بناوٹی وظائف کے چرچے شروع کر دوں، تذکرے شروع کروں تو لمبا وقت چاہیے، لیکن چونکہ ہمارا عنوان چیدہ چیدہ مقصود آپ کی توجہ دلانا ہے کہ ہمیں پوری طرح غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے وظائف کرتے رہیں کہ روزہ آیا تو کہا واب سوم غدن نویتو، کہاں سے آئی یہ بات؟ پھر عجیب معاملات ہیں لوگوں کے، روایت کی تحقیق کیے بغیر بڑے بڑے اجر. بازار میں داخل ہونے کی دعا کہی تو کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد.
یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ روایت ضعیف ہے, اس کی کوئی سند صحیح ثابت نہیں ہے, ضعیف روایت. 10 لاکھ نیکیاں 10 لاکھ گناہ, ضعیف روایت کی بنیاد پہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لوگ کہتے ہیں صبح شام سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں, 70,000 فرشتے آپ کے سر پہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. صبح کو پڑھیں گے 70,000 فرشتہ آ جائے گا, شام کو پڑھیں گے 70,000 فرشتہ. ہم نے اپنے علماء سے سنا, ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے, جوانی میں پڑھا ہے, لیکن جب اس کو تحقیق کے زاویے میں پرکھا تو اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ثابت نہیں ہے. ہمیں اس لیے اللہ کے نبی کی طرف ایسی باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی, پیچھے مقتدی سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. امام پڑھتا ہے سورۃ الغاشیہ, ثم ان علینا حسابہم پڑھتا ہے تو اللہم حاسبنا حسابا, یہ سیرہ کی آوازیں آتی ہیں. وہ آدمی امام سورہ 3 پڑھتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, تو پیچھے مقتدی کہتے ہیں بلا وانا لا ذالک من الشاہدین. آیات کے مقتدی جواب دے رہے ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی اذا مر بآیات رحمت دعا, جب رحمت کی آیت سے گزرتے تو رحمت کی دعا کرتے. جب آپ آیت عذاب سے گزرتے پناہ مانگتے. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذو الجلال والاکرام کی عذاب والی آیتوں پہ پناہ مانگ رہے ہیں, رحمت والی آیتوں سے پر رحمت مانگ رہے ہیں, سوال کی آیتوں پہ طلب کر رہے ہیں, امام ہونے کی حیثیت سے آپ کے پیچھے کسی صحابی نے, کسی مقتدی نے یہ کلمات نہیں کیے. یہ صرف وظیفہ امام ہے. اگر مقتدی اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو اس کے لیے دلیل چاہیے, لیکن کہیں بھی کتاب و سنت میں مقتدیوں کے لیے پیچھے یہ الفاظ دہرانے کی کسی بھی صحیح الفاظ کے اندر یہ دلیل موجود نہیں. آج ہم مصائب میں ہیں, مشکلات میں ہیں, تکلیف میں ہیں, گھر گھر جنات کی کہانی ہے, نظر بد ہے, مصائب مشکلات تکلیف ہیں. جو کوئی وظیفہ بتاتا ہے ہم فوراً شروع کر دیتے ہیں, 313 مرتبہ یہ پڑھو اور 11 مرتبہ اس کو پڑھو, 7 مرتبہ. جن جن اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتا دی وہ ہماری سر آنکھوں پہ, جہاں نہیں بتائی تو اللہ کا ذکر بہت اہم چیز ہے. اللہ فرماتے فذکر اللہ کثیرا, کثرت سے کرو. جس کو تم کہہ رہے ہو 313 مرتبہ پڑھنے سے یہ ملے گا, تمہیں کس نے بتایا کہ 313 مرتبہ سے ہی ملتا ہے؟ اگر کوئی آدمی 321 مرتبہ پڑھے تو رب نہیں دیتا, کوئی آدمی 200 مرتبہ پڑھے تو رب اس کی مراد پوری نہیں کرے گا. کس نے تمہیں بتایا کہ رب اس پہ اتنے مرتبہ پڑھنے پہ ہی دیتا ہے, کم یا زیادہ پہ نہیں دیتا؟ اس لیے کسی تعداد کو مقرر کر کے یہ کہنا کہ حتمی یہی پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا, کم یا زیادہ ہوا تو تمہارے وظیفے خراب ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. پھر افسوس ہے کہ آج بعض اہل توحید کے لانے والے جب وظائف کی نظر ہوتے ہیں منمانیاں شروع ہوتی ہیں. کوئی کسی کو کہتا ہے سورہ یاسین پڑھو, ہر مبین پہ پیچھے جاؤ, مبینے پڑھو تمہارے کام ہو جائیں گے. کوئی کسی کو کہتا ہے آیت کریمہ پڑھو, 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تمہاری مشکلیں ٹل جائیں گی. کس نے 1.25 لاکھ کا تمہیں وظیفہ بتایا ہے؟ پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, 10 لاکھ مرتبہ پڑھیں, 2 لاکھ مرتبہ پڑھیں. اللہ کم پر بھی سن لیتا ہے, زائد پر بھی. وہ کب سنے گا تمہیں نہیں پتا, لیکن اپنی طرف سے ایسی باتیں نہ کریں. حضرات بہت سی باتیں ہیں, ہمیں اس بات کا کامل احساس ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کے اندر اپنی مرضی سے یہ باتیں نہ بنائیں. پھر آج عاملوں نے, نجومیوں نے, کہنوں نے اور روحانی عاملین نے ایسے ایسے وظائف بنا لیے ہیں, آیات کو توڑ کے کوئی یہاں سے آیت کاٹی, کوئی وہاں سے آیت کاٹی, قرآن مجید کی آیات کو بھی کاٹ دیا گیا اور وظیفے بنا لیے. کوئی اجازت نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف بڑھتے ہوئے بات کو آخری لمحات میں اس روایت پر اختتام پذیر کرتا ہوں. بہت سے وظائف, بہت سی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں, لیکن چیدہ چیدہ کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین میں اپنی مرضی, اپنی منمانی نہیں ہے. ذکر و اذکار کثرت سے کریں, اللہ مشکلات سے نجات دیتا ہے. اور اپنی مرضی سے ایک آدمی کھڑا ہو کے کوئی قبر پہ وظیفے شروع کر دے, کوئی آدمی گھر بنایا تو آیت کریمہ پڑھانا شروع کر دے,
اور پھر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جناب قرآن پڑھانا شروع کر دے. کسی آدمی نے برکت کے لیے طلبہ بلا کے یہاں پر قرآن پڑھانا شروع کر دیا اور اتنے قرآن ختم کرو، اتنے چیزیں نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت دارمی میں، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے، ہر حلقے میں ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ کہتے ہیں. 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، وہ اتنے مرتبہ کہتے ہیں. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ اتنے مرتبہ کہتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ پہنچے، ان کو آگاہ کیا. خلاصہ روایت یہ، مسجد میں آئے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم نیکیاں شمار کر رہے ہیں، ان کو کنکریوں پہ گر رہے ہیں. کہا عدوا سیئاتکم، اپنے گناہ شمار کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کرے گا. یہ کیا کام شروع کر لیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے برتن نہیں ٹوٹے، رسول اللہ کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، رسول اللہ کے کثیر صحابہ موجود، اور تم نے دین میں منمانی کے وظیفے. کہا یا ابا عبداللہ، یا عبداللہ ما اردنا الا الخیر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہم خیر کا ارادہ کر رہے ہیں. کہا انتم اہدا من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مفتتح باب الضلالۃ، کیا تم نبی کی شریعت سے ہٹ کے زیادہ ہدایت کی راہ پہ ہو یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ وہ کیا کر رہے تھے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گمراہی کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے وظیفے. لیکن کیسے؟ ایک آدمی پڑھا رہا ہے، وہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کر رہے ہیں، خاص انداز اختیار کیا ہوا. کہا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. کہا ما اردنا الا الخیر، ہم تو خیر کا ارادہ کر رہے ہیں. کم من مرید للخیر لن یصیبا، کتنے خیر کا ارادہ کرنے والے اگر شریعت سے ہٹ جائیں تو خیر نہیں ملتی بلکہ محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے محترم بھائیوں، یہ اذکار، یہ وظائف، یہ دعائیں اگر شریعت کی مہر کے بغیر ہوں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو ایسے ہی آگے عمل نہ شروع کر دیں، تحقیق کریں، علماء سے رابطہ کریں، اور کہیں اللہ کے نبی کی طرف غلط بات منسوب نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح مسنون اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الکریمیہ کے کارڈز موجود ہیں، دارالسلام کے موجود ہیں، صحیح اذکار کے کارڈ موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، وہ اذکار کافی و شافی ہیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.